حزب اللہ کا اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ، متعدد افراد زخمی۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر سے اٹلی میں شروع۔ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی شہری کے قتل کے الزام میں 3 افراد گرفتار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر 250 راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ راکٹ ایک روز قبل لبنان میں ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد فائر کیے گئے، جس میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ میں سے بعض تل ابیب کے قریب گرے، جس کی وجہ سے کئی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ ان راکٹ حملوں میں اب تک اسرائیلی حکام کی جانب سے 7 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ گزشتہ 1 برس میں لبنان کی عسکری تنظیم کے اسرائیل پر بڑے حملوں میں سے ایک کارروائی تھی۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے بیروت کے جنوبی مضافات میں حملے جاری ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ یورپی یونین نے اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ پر امریکی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے یہ بات بیروت میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی ہے۔ جوزف بوریل نے لبنان کے رہنماؤں پر زور دیا کہ ملک میں 2 سال سے جاری اقتدار کی خلا کو پر کرنے کے لیے صدر منتخب کریں۔ صحافیوں سے بات کرنے سے پہلے بوریل نے لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر اور نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ملک کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ اس موقع پر جوزف بوریل نے لبنان کی مسلح افواج کی مدد کے لیے 20 کروڑ یورو فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ دنیا کے 7 صنعتی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر سے اٹلی میں شروع ہو رہا ہے۔ G7 ممالک کے اس اجلاس کے ایجنڈے میں غزہ اور لیبنان میں جنگ بندی کا معاملہ سر فہرست ہے۔ اس اجلاس میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ 2 روزہ اجلاس کے پہلے روز سعودی عرب، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات اور قطر کے وزرائے خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں یوکرین جنگ کے ساتھ ساتھ غزہ اور لیبنان میں جنگ بندی کی کوششوں پر بھی بات ہوگی۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ لیبنان میں جنگ بندی کی کوششوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ UAE میں اسرائیل کے ایک شہری کے مبینہ قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اماراتی وزارت داخلہ نے گرفتار افراد کے حوالے سے مزید کسی قسم کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان پر کیا فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق معاشرے میں عدم استحکام کے کسی بھی خطرے کے تدارک کے لیے تمام قانونی ذرائع فیصلہ کن انداز میں استعمال کیے جائیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں 28 سالہ اسرائیلی شہری کی ہلاکت کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل اس واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ مقامی حکام کے مطابق روی زوی کوگان متحدہ عرب امارات میں مقیم تھے۔ ان کے پاس جنوب مشرقی یورپ کے ملک مالدووا کی بھی شہریت تھی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے عمر کے تعین کے بارے میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیزی نے کہا ہے کہ صارفین کی عمر کی تصدیق کے لیے ضروری ذاتی ڈیٹا کے تحفظ اور رازداری کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کی تصدیق کے بعد متعلقہ معلومات کو ضائع کرنے کی ذمہ داری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ہوگی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے یہ اعلان اس وقت کیا ہے جب عمر کے تعین کے لیے استعمال ہونے والی ڈیٹا کی رازداری کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے کم سے کم عمر کی پابندی کے مجوزہ قانون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، فیس بک، انسٹاگرام سمیت کئی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز متاثر ہوں گے۔ اس مجوزہ قانون پر ایلون مسک سمیت کئی دیگر افراد نے تنقید کی ہے جو اسے انٹرنیٹ پر رسائی کو کنٹرول کرنے کا اقدام قرار دے رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے اس تاثر کو رد کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔